بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کلاس 12 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 10 رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا پارٹ 4 ویمن رائٹس اینڈ جینڈر ڈسکریمنیشن۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے، خواتین کے حقوق، صنفی مساوات اور پاکستان کے آئین کے تحت انسانی حقوق۔ تاریخ کے ہر دور میں خواتین کو سماجی، ثقافتی اور اقتصادی مشکلات کا سامنا رہا ہے، جس نے ان کی ترقی اور صلاحیت کو محدود کیا۔ لیکن آج کا دور جدید دور ہے اور اب خواتین کے حقوق کو تسلیم کرنا ہر معاشرے کی ترقی اور انصاف کے قیام کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح خواتین کی آزادی، تعلیم، روزگار، صحت اور سیاسی شرکت کے حقوق قانون کے تحت محفوظ ہیں۔ ہم صنفی امتیاز کے اثرات اور اس کے خاتمے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ہم 1973 کے آئین میں دیے گئے انسانی حقوق کا جائزہ لیں گے، جو ہر شہری کو مساوی حقوق، وقار اور تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ یہ جاننا نہایت ضروری ہے کیونکہ ایک باخبر اور باشعور شہری ہی اپنے ملک کی ترقی، انصاف اور امن کے قیام میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو آئیں آج کے لیکچر میں ہم اس موضوع کی گہرائی میں جائیں اور سیکھیں کہ ہر شہری، مرد ہو یا عورت، کس طرح ایک عادلانہ اور مساوی معاشرے کے قیام میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن۔ ویمن اینڈ مین آر ایکول ممبرز آف سوسائٹی۔ عورتیں اور مرد معاشرے کے برابر رکن ہیں۔ بٹ ہسٹوریکلی ویمن ہیو فیسڈ سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک انیکویلٹیز۔ لیکن تاریخی طور پر خواتین کو سماجی، ثقافتی اور اقتصادی عدم مساوات کا سامنا رہا ہے۔ ٹوڈے ویمن رائٹس آر ریکگنائزڈ ایز فنڈامنٹل ہیومن رائٹس۔ آج خواتین کے حقوق کو بنیادی انسانی حقوق کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ دیز رائٹس پروٹیکٹ ویمنز فریڈم، ایکویلٹی اینڈ ایکسیس ٹو اپرچونٹیز ان ایجوکیشن، امپلائمنٹ، ہیلتھ اینڈ پولیٹکس۔ یہ حقوق خواتین کی آزادی، برابری اور تعلیم، روزگار، صحت اور سیاست میں مواقع تک رسائی کی حفاظت کرتے ہیں۔ جینڈر ڈسکریمنیشن لمٹس دا پوٹینشیل آف سوسائٹی اینڈ ہارمز نیشنل ڈیولپمنٹ۔ صنفی امتیاز معاشرے کی صلاحیت کو محدود کرتا ہے اور قومی ترقی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ڈیفینیشن آف جینڈر ڈسکریمنیشن، صنفی امتیاز کی تعریف۔ Gender discrimination is the unequal treatment of individuals based on their gender۔ صنفی امتیاز وہ غیر مساوی سلوک ہے جو افراد کے جنس کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ It is usually rooted in cultural norms, societal practices and institutional biases۔ یہ عام طور پر ثقافتی روایات، سماجی عادات اور ادارہ جاتی تعصبات میں جڑ پکڑتا ہے۔ ٹو اچیو جینڈر ایکویلٹی، لیگل ریفارمز، کمیونٹی پروگرامز اینڈ ایڈوکیسی آر نیسیسری۔ صنفی مساوات حاصل کرنے کے لیے قانونی اصلاحات، کمیونٹی پروگرامز اور وکالت ضروری ہیں۔ گورنمنٹس، سول سوسائٹی اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آل پلے اے رول ان پروموٹنگ ایکویلٹی۔ حکومتیں، سول سوسائٹی اور بین الاقوامی ادارے سب مل کر مساوات کو فروغ دینے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ویمن رائٹس ان پاکستان۔ پاکستان میں خواتین کے حقوق۔ ویمن ان پاکستان آر ریسپیکٹڈ سٹیزنز کنٹریبیوٹنگ ٹو نیشنل ڈیولپمنٹ۔ پاکستان میں خواتین معزز شہری ہیں اور قومی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ آرٹیکل 25 آل سٹیزنز آر ایکول بیفور دا لا اینڈ انٹائٹلڈ ٹو ایکول پروٹیکشن۔ آرٹیکل 25 ہے
73 کے آئین کا، اس کے مطابق تمام شہری قانون کے سامنے برابر ہیں اور برابر تحفظ کے حقدار ہیں۔ نو ڈسکریمنیشن بیسڈ آن سیکس، جنس کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 34 ہے، اسٹیپس ٹو انشور فل پارٹیسپیشن آف ویمن ان آل اسفیئرز آف لائف، زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کی مکمل شمولیت کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں۔ لاز سچ ایز پروٹیکشن اگینسٹ ہیراسمنٹ آف ویمن ایٹ دا ورک پلیس ایکٹ 2010 انشور اے سیف ورکنگ انوائرمنٹ، قوانین جیسے 2010 کا تحفظ برائے ہراسانی خواتین کے حقوق کام کی جگہ پر محفوظ ماحول فراہم کرتے ہیں۔ ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ 2011 provides strict penalties for acid attacks۔ 2011 کا ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ ایسڈ حملوں کے لیے سخت سزائیں دیتا ہے۔ نیکسٹ ہے ٹرانسجینڈر رائٹس، ٹرانسجینڈرز کے حقوق۔ While the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) does not specify transgender rights, it guarantees freedom, life, liberty and protection from discrimination for all۔ اگرچہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس UDHR میں ٹرانسجینڈرز حقوق کی تفصیل نہیں ہے، یہ سب کے لیے آزادی، زندگی، تحفظ اور امتیاز سے بچاؤ کو یقینی بناتا ہے۔ سیپریٹلی اس کے اندر ٹرانسجینڈرز یا تیسری جنس کے بارے میں کوئی حقوق نہیں لکھے ہوئے، لیکن جو اس کے بنیادی حقوق ہیں جن میں آزادی اور زندگی، تحفظ اور امتیازی سلوک سے بچاؤ، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اور ان سے ہی ہم جو ہے نا وہ ٹرانسجینڈرز کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں۔ UN organizations like OHCHR and UN Women promote gender equality and support transgenders rights۔ اقوام متحدہ کے ادارے جیسے OHCHR اور UN Women صنفی مساوات کو فروغ دیتے ہیں اور ٹرانسجینڈرز حقوق کی حمایت کرتے ہیں۔ In 2009 transgender individuals were legally recognized as the third gender in Pakistan۔ 2009 میں پاکستان میں ٹرانسجینڈر افراد کو قانونی طور پر تیسری جنس کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ The Supreme Court of Pakistan in petition number 43/2009 directed the government to ensure transgender rights۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پٹیشن نمبر 43/2009 میں حکومت کو ہدایت دی کہ وہ ٹرانسجینڈرز کے حقوق کو یقینی بنائے۔ نیکسٹ ہے ہیومن رائٹس انڈر دا 1973 کانسٹیٹیوشن، 1973 کے آئین کے انسانی حقوق۔ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 گارنٹیز فنڈامنٹل ہیومن رائٹس انڈر آرٹیکل 8 to 28۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کے آرٹیکل 8 سے 28 کے تحت بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ سم امپورٹنٹ رائٹس انکلوڈ، کچھ اہم حقوق درج ذیل میں دیے گئے ہیں۔ رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی، زندگی اور آزادی کا حق۔ پروٹیکشن فرام اللیگل اریسٹ، غیر قانونی گرفتاری سے تحفظ۔ رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل، منصفانہ مقدمہ چلانے کا حق۔ فریڈم فرام سلیوری اینڈ فورسڈ لیبر، غلامی اور جبری مشقت سے آزادی۔ ڈگنیٹی اینڈ پرائیویسی آف ہوم، گھر کی عزت اور پرائیویسی۔ فریڈم آف موومنٹ ان پاکستان، پاکستان میں آزادی نقل و حرکت۔ رائٹ ٹو اسمبل پیسفلی، پاکستان میں پرامن اجتماع کا حق بھی حاصل ہے، یعنی پرامن طور پہ آپ کہیں بھی جمع ہو سکتے ہیں، اجتماع کر سکتے ہیں، جلسہ جلوس مجلس کر سکتے ہیں۔ فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن، تجارت، کاروبار یا پیشے کی آزادی۔ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن، اظہار رائے کی آزادی۔ اور ریلیجیس فریڈم اینڈ ایکویلٹی بیفور لا، مذہبی آزادی اور قانون کے سامنے برابری۔ فری ایجوکیشن فار چلڈرن ایجڈ 5 to 16، 5 سے 16 سال کے بچوں کے لیے مفت تعلیم۔ اب لاسٹ پہ ہم اس پورے ٹاپک کا مختصر خلاصہ کر لیتے ہیں۔ ویمنز رائٹس اینڈ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز آر اسینشیل فار اے فیئر اینڈ جسٹس سوسائٹی۔ خواتین کے حقوق اور آئینی تحفظات ایک منصفانہ اور عادل معاشرے کے لیے ضروری ہیں۔ جینڈر ایکویلٹی اسٹرینتھنز نیشنل ڈیولپمنٹ، انشورز
safe workplace and promotes social harmony. صنفی مساوات قومی ترقی کو مضبوط کرتی ہے، محفوظ کام کی جگہ فراہم کرتی ہے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے۔ The 1973 Constitution provides a legal framework for all citizens to enjoy equal rights, freedoms and opportunities۔ 1973 کا آئین تمام شہریوں کے لیے مساوی حقوق، آزادی اور مواقع فراہم کرنے کے لیے قانونی ڈھانچہ مہیا کرتا ہے۔ Every citizen has a responsibility to respect these rights and contribute to a society free of discrimination and injustice۔ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقوق کا احترام کرے اور ایک ایسے معاشرے کی تعمیر میں کردار ادا کرے جو امتیاز اور ناانصافی سے پاک ہو۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی یونٹ 10 کا یہ چوتھا ٹاپک بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اس یونٹ کا اگلا ٹاپک بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ اگر اس ٹاپک سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔